لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس مقدس ہستی کا آج ختم پاک دلایا جا رہا ہے ان کا نام پاک محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ چونکہ نسلوں سے آپ کا خاندان قاضی کے منصب پر فائز تھا، اس لیے آپ کے خاندان کے ساتھ قاضی کا لفظ لکھا جاتا ہے۔ جج کے طور پر آپ کا خاندان نسلوں تک اس پر فائز رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ حضرت خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک دو طریقے ہیں، ایک طریقت کا اور ایک نسبی سلسلہ۔ یہ اولاد بھی آپ ہی کی ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت خواجہ محمد سلطان عالم تک آباء و اجداد میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا ولی نہ ہو۔ سب کے سب اللہ کے ولی تھے۔ ہاں، وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق کبھی اس پہ سلسلہ چشتیہ کا غلبہ رہا، کبھی سلسلہ قادریہ کا غلبہ رہا، اور موجودہ دور میں سلسلہ نقشبندیہ ان کی پہچان ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے خلفاء میں سے حضرت خواجہ قوام الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ تو گویا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بھی اس خاندان کو شرف ملا ہے۔ پھر سلسلہ قادریہ میں حضرت قاضی فتح اللہ شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ خواجہ محمد حسن روہتاسی رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلہ سے تھے، ان سے یہ منسلک ہوئے۔ پھر خاندان قادری سلسلہ میں رہا حضرت خواجہ محمد اکبر علی صدیقی قادری رحمۃ اللہ علیہ تک۔ پھر اس کے بعد حضرت خواجہ محمد رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ کے والد گرامی ہیں، یہ نقشبندی سلسلہ میں باولی شریف میں منسلک ہوئے، اور پھر آپ نے اپنے شہزادے حضرت خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ علیہ کو باولی شریف لے گئے۔ حضرت خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ جنہیں غوث زماں کہا جاتا تھا، ان کے مزار پہ کہا بیٹا آنکھیں بند کرو اور دعا مانگو۔ وہ فرماتے میں نے آنکھیں بند کر دیں، دعا شروع کر دی، مجھے پتہ نہیں چلا پھر میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن دیکھنے والے دیکھتے رہے کہ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے
تو آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ محمد رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زبان سے نکلا بابا جی نے میرے بچہ جی دا کام کر دیتا، بابا جی نے میرے بچہ جی دا کام کر دیتا، یعنی حضرت غوث زمان نے میرے بیٹے کا کام سارا سنوار دیا، باطن مجلہ اس کے باوجود 12 سال تک آپ باولی شریف بزرگوں کی خدمت کرتے رہے، پھر 12 سال تک ٹنگروڈ شریف حضرت خواجہ حیات محمد صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت، 24 سال مسلسل پیر و مرشد کی خدمت کرنے کے بعد پھر یہ جوہر تیار ہوا۔ تو ہم سمجھتے ہیں ایک دن ہی جائیں پیر کے پاس دوسرے دن خلافت مل جائے، ایسے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ یہاں ماتھے رگڑنے پڑتے ہیں، گھٹنے رگڑنے پڑتے ہیں، عمریں صرف کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے کوئی ہیرا بنتا ہے۔ نام کے تو آپ کو بے شمار نظر آتے ہیں، بلکہ دنیا ناموں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ والا تو کوئی ہوا کرتا ہے کہ جو اتنی محنت 24 سال مسلسل محنت کی، پھر آپ کو اس کے بعد اجازت ملی، پھر واپس آئے، پھر وہ کشتہ تیار ہو چکا تھا کہ جس کی طرف بھی نظر ڈالتے تھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ذاکر بنا دیتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو آپ 24 سال، حالانکہ پہلے دن ہی مزار مبارک سے آپ کو بہت کچھ مل چکا، اتنا کچھ مل چکا کہ آپ کے والد گرامی کہنے لگے کہ بابا جی نے میرے بچے جی دا کام کر دیتا، اس کے باوجود 24 سال محنت کی۔ وہ دا پتر جڑا ان پڑھا نو ولی بنا دیتا، یہ ہمارے حضرت خواجہ سلطان عالم رحمۃ اللہ، آپ جو بھارے دیکھ رہے ہیں محمد پورہ میں حضرت صاحب کی جو بھائی، یہ بھی انہیں کا فیض، یہ فیض ختم ہونے والا نہیں ہے، محنت کی ہے، کسی کی پیچھے محنت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، رب تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو آپ ساری زندگی اللہ اللہ کرنا کرتے رہے، لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھاتے رہے، فرماتے نہ خود اڑے نہ کسی کو اڑایا، اللہ اللہ کی ہے، جو بھی ہے اس کو اللہ اللہ بتایا، ہمارے پاس اور کوئی خزانہ نہیں، جو بزرگوں نے سبق ہمیں سکھایا ہے وہ ہم نے آگے بڑھا دیا ہے، بس یہی ان کے پاس خزانہ تھا۔ آج بھی اللہ والوں کے پاس یہی خزانہ ہوتا ہے کہ جو آتا ہے اس کی جھولی بھر دیتے ہیں، ذکر و فکر سے بھر دیتے ہیں، عبادت و ریاضت سے بھر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ آنے والا خلوص نیت کے ساتھ آئے تو رب تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ علیہ باولی شریف والے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے آ کے ایک جگہ پہ باولی شریف میں آ کے قیام کیا، تو وہاں کے مولانا صاحب تھے، لوگوں کا رجحان سے ہٹ کر حضرت صاحب کی طرف ہو گیا۔ جب حضرت صاحب کی طرف رجحان ہوا تو ان کو دلی دور ہوتا ہے، لوگ میرے پاس نہیں آتے، اس بابے کے پاس سے کہتے ہیں، بابوں کے پاس کون سا علم ہوتا ہے، میں جا کے کوئی بھی باتیں کروں گا تو بابے کو سب کے سامنے شکست دوں گا، تو پھر پتہ چل جائے گا دنیا والوں کو حرم ہے، وہ چلے گئے، آپ نے عزت سے بتایا کہ صاحب تشریف لیتے معاملہ تشریف لیتے، پھر وہ باتوں پوچھنے لگے حضرت جی آپ کتنا پڑھے ہیں؟ تو میں زیادہ نہیں پڑھا، باقی ملتی کے مسائل جانتا ہوں، باقی شہید کے ضروری سے میں زیادہ نہیں جانتا، اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کو میں آتا ہوں بتا دیتا ہوں، نہ آتا ہو تو شہر میں بھیج دیتا ہوں، مولانا صاحب کے پاس اس سے پوچھ لو۔ کہنے لگا غلط نہ ہوئی نا، پھر لوگ تھوڑے کو پوچھنا تھی اگے بھیج دیتا۔ اب حضرت صاحب سمجھ گئے، فرمایا کہ مولانا صاحب اتنا بتاؤ گھر والی نماز پڑھتی ہے؟ اب پڑھتی ہو تو کہنا پڑھتی ہے، چپ۔ پھر مولانا صاحب بولتے نہیں، گھر والی اہلیہ محترمہ نماز پڑھتی ہے؟
چپ. مولانا صاحب بتاتے نہیں بیوی صاحب آپ کی نماز پڑھتی ہے؟ چپ. مولانا صاحب آپ کے علم کا کیا فائدہ کہ آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی؟ پھر فرمائیں گے یہ فقیر ہے، اس کے ہاتھ میں جس نے ہاتھ دیا ہے، اول تو تہجد کی نماز بھی 7 ورنہ کم از کم 5 نمازیں اس کی پکی ہو جاتی ہیں. یہ اللہ والوں کا فیض ہوا کرتا ہے. اللہ والوں کے پاس ہم آتے ہیں اس لیے ہماری بھینس دودھ دینے لگ جائے، سر میں درد آرام آ جائے، یہ ہمارا بچہ بیمار ہے، وہ بچہ بیمار ہے، ڈاکٹر بھی ہے، بھینسوں کے بھی ڈاکٹر ہیں، یہ دوسروں بھی کام ہے. تو یہ اللہ والے اس لیے نہیں آتے، اللہ والے کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ دل کی دنیا آباد کرتے ہیں، اپنی آخرت سنوارتے ہیں، اپنے من کی دنیا آباد کرتے ہیں. یہ بھی چیزیں ان کے پاس مل جاتی ہیں، لیکن اصل نعمت یہ نہیں ہے. اصل نعمت اللہ کی یاد ہے، ذکر و فکر ہے. جہاں بھی چلا جائے پھر اللہ کی یاد انسان سے بھولتی نہیں ہے. یہ اللہ والوں کی نعمت اور اللہ والوں کا انعام ہوا کرتا ہے. آپ کے ارادت مندوں میں ایسے ایسے بھی تھے کہ جو روزانہ پورا قرآن پاک پڑھ جاتے تھے. کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. روزانہ پورا قرآن، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. بعض ایسے تھے اس میں ذات 25 ہزار مرتبہ تسبیح میں پڑھ جاتے تھے. یہ انعام، یہ دولتیں ہیں ان کے پاس. بعض ایسے تھے کہ نماز پڑھتے، نماز میں وہ کیف آتا کہ بس وہ رنگ میں رنگے جاتے، پھر انہیں کسی چیز کی خبر نہ ہوتی. ہمارے گلہار شریف والے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، نور محمد اس کا نام تھا. وہ مسلک بھی کوئی اور رکھتا تھا، اس دور کے مسلک نہیں، اس کا کوئی اپنا ہی مسلک تھا. کہتا نمازیں صرف 3 ہیں، یہ 5 نمازیں تم نے ٹکوسلا بنایا ہوا ہے. وہ بیمار تھا، آ گیا. گلہار شریف میں اس وقت مسجد کی یہ شان نہیں تھی، کچا سا تھوڑا سا وہاں تھے، وہ آپ تشریف فرماتے. وہ آیا، اب جتنے کچھ سنگی تھے 5-10 سنگی لگے جی ادھر جس کو نکالیے. یہ کیا ایک مرتد صاحب لے کے آ گیا، نمازیں 5 نہیں. میں بیمار آدمی رہنے تمہیں کیا کہتا ہے، بیمار آدمی ہے. 2 دن گزرے، کہنے لگا نمازیں تو 5 ٹھیک ہیں، سننے وطر یہ سنت مؤکدہ یہ غیر مؤکدہ سب ٹکوسلے ہیں. پھر 2 دن اور گزرے، کہنے لگا وطر بھی ٹھیک ہیں، یہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ یہ وطر یہ نفل شفل سب ایسے ہی ہیں. پھر 2 دن اور گزرے، پھر گل سنت مؤکدہ بھی ٹھیک ہے، غیر مؤکدہ ویسے فضول چیز ہے. پھر فرمایا اس پر یہ حالت ہو گئی، آپ کی زبان سے فرماتے ہیں اسی تے تھکے ترٹے راتی سو جاندے ساں اور ساری رات مشرق کھلو کے نفل پڑھ کے روندا رہندا سی. اور دن کو نیچے گلہار شریف میں نیچے پانی بہتا ہے، تو اس میں وہ عورتیں کپڑے وغیرہ دھوتی ہیں، تو پتھر بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ آتی عورتیں آ کے کہتی تمہارا ایک درویش نیچے چلا جاتا ہے، وہ پتھر پہ اتنا روتا ہے کہ جیسے نیچے پتھر پانی سے تر ہو جاتا، اوپر اس کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے. یہ ہیں اللہ والے جو کیفیت بدل دیتے ہیں، دلوں کی دنیا بدل دیتے ہیں، انعام و اکرامات سے مالا مال کر دیتے ہیں. حضرت خواجہ محمد سلطان علیہ رحمۃ اللہ علیہ یہی ان کے پاس دولت تھی، دل کی کیفیت بدلتے تھے. ایک اور آپ کی زندگی کا تذکرہ ہے جو نہ عقل مانتی ہے، نہ عقل قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کسی کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی اپنے علاقے کا مصلی، جسے ہم اپنی زبان میں چوڑا کہتے ہیں، وہ آپ کے پاس آیا، چند دن آپ کے پاس رہا، آپ نے اس کے دل کی کیفیت وہ بدلی کہ سارے کا سارا گاؤں اس کا مرید ہو جاتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. لوگ ایسا نہیں جس کو ایک مرتبہ کہتے ہیں یہ تو یار یہ تو اس کی ذات فلاں ہے، وہ ذات بات کیا ہے، یہاں سب ذات کوئی ذات نہیں ہے. لا فضل لعربی لا عجمی ولا عجمی لا عربی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سفید رنگ کو سیاہ رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کو
سرخ رنگ والے پر سیاہ رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. کلکم من آدم، تم تمام آدم علیہ السلام کے اولاد ہو. وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں. تو بس حضرت کا پیغام یہی ہے، اللہ اللہ کرو. زندگی پتہ نہیں کتنی باقی رہ گئی ہے، پتہ نہیں یہاں سے اٹھنا بھی نصیب ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا، اللہ بہتر جانتا. کتنے خوش قسمت ہیں جو ذکر و فکر میں اپنی زندگیاں گزارتے رہے ہیں. آئیے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنی زندگی گزاریے. عرس شریف کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ذکر الہی کی طرف مائل کر دیا جائے، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد کی طرف مائل کر دیا جائے. یہ ذکر الہی، اللہ کو یاد کریں. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزیں فرمائی ہیں. آپ نے فرمایا ہے عقیدہ اہل سنت کا، نماز کی پابندی، درود شریف کی کثرت، چھلانگتے پھلانگتے جنت میں چلے جاؤ. یہ آپ کے لفظ ہوا کرتے تھے. تو بات ہے کہ درود شریف کی کثرت، زیادہ سے زیادہ درود پاک. کچھ ختمات آپ اور بھی پڑھا کرتے تھے، ختم غوثیہ، ختم مجدد، کلمات اور بھی ہیں. کبھی ایک طرح کا سالن کھا کھا کے بندہ اکتا جاتا ہے، دوسرا کو شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے کلمہ طیبہ یہ بھی بنیادی چیز ہے. اگر آپ کو آپ کے بزرگوں نے کسی نے کلمہ طیبہ بتایا تو اس پر مداومت اختیار کریں. جو کسی کو اس کے پیر و مرشد نے بتایا ہے وہی اس کے لیے اسم اعظم ہے. حضرت سیاہ شریف والے خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے بڑے خلیفہ جلال پور شریف والے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پیر میر علی شاہ صاحب سے پہلے تھے. جلال پور شریف والے تھے. تو وہ جس وقت آپ کے پاس پیر میر علی شاہ صاحب آئے تو آپ نے فرمایا میر علی وہ مکھن تے جلال پور لے گیا، ہن میرے کو تو لسی رہ گئی ہے. فرمایا حضور لسی دے دیو. اس لسی کا یہ کمال ہے تو مکھن کا کمال کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. دنیا میر علی کر رہی ہے تو یہ کسی شیخ کی نظر ہے نا، پیر کی نظر ہے نا. تو وہ بڑے ہی جلال پور شریف والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہ بڑے دبنگ بزرگ تھے. وہ رات بیٹھے رہتے اللہ اللہ کرتے رہتے تھے. میں جو بات بتانے لگا ہوں آپ کو، قطبیت کے مقام پر فائز تھے. ساری رات اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، تہجد نہیں پڑھتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت جی تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے پیر و مرشد نے بتائی نہیں ہے. ساری رات اللہ اللہ کرتے کہتے تہجد نہیں. کہتے میرے پیر و مرشد نے نہیں بتائی، جو بتائیں گے وہ پڑھوں گا. تو بات نکتے کی ہے، جو پیر بتا دے وہی اسم اعظم ہے، جو شیخ بتا دے وہی اسم اعظم ہے. تو آپ حضرات جہاں جائیں منسلک ہے، جو حضرت نے بتایا اس پر عمل کیجئے، اس کو پڑھیے، دل و جان سے پڑھیے. دیکھیے دنیا کیسے ہے آپ کے ارد گرد نشاور ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہ حضرت خواجہ محمد سلطان علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تو بے شمار کرامات، حد درجہ کرامات ہیں. کتابیں اب تو لکھی جا چکی ہیں. تو آپ کے خلفاء آگے وہ بھی اتنے زبردست تھے کہ حضرت خواجہ محمد اکبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن مقبوضہ کشمیر میں مسجد میں بیٹھے، سنگی بیٹھے تھے ان کے دل کی طرف توجہ کر کے انہوں نے اللہ کی ضرب لگائی. سب کے دل تڑپنے لگے کہ سامنے مسجد کے دروازے کی جو لٹکتی کنڈی تھی وہ بھی ایسی حرکت میں آ جاتی. تو یہ اللہ والے ہیں. ہمارے ایک سلسلہ کے حضرت خواجہ عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ پشاور میں تھے. تو آپ لوگ اچانک سے زلزلہ سا آ گیا. وہ زلزلہ نہیں آتا تھا، وہ آپ جب مریدوں کو توجہ دیتے تھے تو در و دیوار تک حرکت میں آ جاتے تھے. تو یہ اللہ والے ہیں. اللہ اللہ کیجئے، ذکر و فکر کیجئے. یہ لالچ چھوڑ دیجئے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. یہ تھوڑی دولت ہے کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں. میری بات کو ذرا سمجھیے کہ
کہتے ہیں کہ جی یہ ملا نہیں ملا میں جی یہ ہوا ہو گیا، یہ تو شعبدے بڑے کر لیتے ہیں، اڑ تو مکھی بھی لیتی ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال ہے رب کو یاد کرنا، رب کا ذکر کرنا، اللہ کو نہ بھولنا، یہ کمال ہے۔ کمال اس میں ہے بندہ بندگی میں رہے، خدائی میں نہ آئے، بندگی میں آتا ہے رب پھر اسے نوازتا ہے۔ تو بندے کو ہر وقت اللہ اللہ کرنی چاہیے، رب کو یاد کرنا چاہیے۔ جو رب کو یاد کرتا ہے، ذکر و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جھولی بھر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عنایتوں سے اسے مالا مال کرتا ہے۔ تو ہمارے جتنے بزرگ ہیں سب کا درس یہی ہے کہ رب کو یاد کرو، عقیدہ اپنا ٹھیک رکھو، نماز پابندی سے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محمد پورہ میں ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ کا عرس مبارک 3 جنوری، جہاں آپ کا مزار مبارک ہے، 3 جنوری کو ویسے اعلان ہوتا رہا، پچھلے سال بھی اعلان ہوا، اس سے پچھلے سال بھی اعلان ہوا تھا کہ 15 ربیع الثانی کو، لیکن ربیع الثانی یاد نہیں رہتی لوگوں کو، اس لیے 3 جنوری کو ادھر حضرت صاحب کے آستانے پر، مزار پر، وہ آپ کا قاری صاحب کی زیر قیادت وہاں ہوگا۔ تو حضرت صاحب کے سارے ثواب کے لیے پھر 15 ربیع الثانی کو یہیں محفل ہوگی، اسی طرح مختصر سا پروگرام ہوگا۔ اس اعلان کے بعد اور کوئی اعلان نہیں ہوگا، کوئی اشتہار ہماری طرف سے نہیں ہوگا ایسا 15 ربیع الثانی کا۔ یاد رکھنا ہے تو یاد رکھیے، آنا ہے تو آ جائیے، نہیں آنا تو ناراضگی کس سے نہیں ہوگی، لیکن بزرگوں کا ہے، جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جھولی بھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں عنایتوں سے مالا مال فرمائے۔ ربیع الثانی ٹائم یہ ظہر کے بعد، یہی ظہر کے بعد 2 سے 3 بجے تک، 3 بجے دعا ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ربیع الثانی ظہر کے بعد ہی، بس گھروں سے آنا ہے، آئیے، آ کے آدمی 2 کم ہیں زیادہ ہیں اس میں کوئی غرض نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اسم اپنے دی شوق الہی ہر دم دیویں مینوں، وقت نزادے شوقاں اندر یاد کراں میں تینوں، اللہ اللہ کر دیاں جیواں وچ اللہ مر جاواں، جاں جاں روح جسے وچ ہووے تیرا اسم پکاواں، باج تیرے کچھ نظر نہ آوے جت ول نظر اٹھاواں، اٹھ دیاں بیندیاں ٹردیاں پھردیاں تیرا ذکر پکاواں، قلب منور کر دے میرا برکت اسم الہی، جت ول دیکھاں تو ہی دسیں غیر نہ دسے کائی، اللہ اللہ کر دیاں ربا، اللہ اللہ کر دیاں ربا، اللہ اللہ کر دیاں ربا، میری جان کڑائی، مرشد ماں پیو راضی رہ، مرشد ماں پیو راضی رہمن، مرشد ماں پیو راضی رہمن، فضل کرے رب سائیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ الف آپ تو ہیں کار ساز میرا،
پاک ذات غریب نواز اللہ، واحد لا شریک بے مثل مالک، خالق خلق دا باج امباز اللہ، تیرے در تے شیش نوان والا۔ ہمارے حضرت صاحب نے اللہ کے در پہ ہی اپنا سر جھکایا ہے، تیرے در تے شیش نوان والا، ہندا جگ دے وچ ممتاز اللہ، نظر فضل احسان دے نال ویکھیں، عالم شادہ عجز نیاز اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہے حل کریم مشکل سخت میری، رب اپنی ذات دا واسطائی، تیری صفت قدیم رحیم سایاں، اپنی ذات صفات دا واسطائی، دائم حی و قیوم ذات تیری، اس پاک حیات دا واسطائی، عالم غم دے دم تھی دور رکھیں، اس راز دی رات دا واسطائی، لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ، کاف کرم دا گرم بازار رکھی، ربا نام کریم دا واسطائی، بدل رحمتاں دا چھم چھم بیجی، رحمت خاص امیم دا واسطائی، تو ہی پاک علیم حکیم سچا، دارو بخش سکیم دا واسطائی، رکھیں مرض قلوب تھی پاک عالم، رکھی مرض قلوب تھی پاک عالم، رکھی مرض قلوب تھی پاک عالم، نبی دے قلب سلیم دا واسطائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات طیبات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے پیارے ہیں، نبی کریم افضل الکلمات ہیں، سب کلمات میں سے افضل کلمات یہ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا یہ اللہ کے محبوب کلمات ہیں، فرمایا یہ کائنات میں سب سے زیادہ مجھے پیارے کلمات ہیں۔ تو جو چیز اللہ کو پسند ہو، اللہ کے محبوب کو پسند ہو، وہ ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے۔ جب وقت ملے باقی تو اپنے وظائف پڑھتے رہیں،
ان کلمات طیبات کو بھی پڑھیں۔ مشکل وقت آتا ہے، تنگی آتی ہے، مجبوری آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتا ہے، اس وقت یہ کلمات طیبات کی تسبیح 2 تسبیح 5 تسبیحاں پڑھ کر اللہ سے عرض کریں، انشاءاللہ مشکلیں آسان ہوں گی۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کلمات بندہ پڑھتا ہے، اڑ کر عرش اللہ کے عرش پہ چلے جاتے ہیں اور عرش کا چکر لگا کے کہتے ہیں یا اللہ اس بندے پہ مہربانی کر دے، یا اللہ اس بندے پہ مہربانی کر دے، یا اللہ اس بندے پہ مہربانی کر دے۔ تو اس لیے اگر فرصت ملے تو جو احباب کا تعلق مجھ سے ہے وہ تو اس کو کثرت سے پڑھیں، باقی جو ہیں اگر تب فرصت ملے تو وہ اس کی کلمات کی کثرت کریں، جتنا پڑھ سکے پڑھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ ہے، نہ خود اڑے ہیں نہ کسی کو اڑایا ہے۔ ہمارے پاس کوئی دولت نہیں، کوئی سرمایہ نہیں، اللہ وہ بھی اللہ ہمیں توفیق دے۔ آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ بھی پڑھیے، اللہ کو یاد کیجئے، سانسوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ چند دن پہلے میں بیٹھا تھا، ویسے بات کر رہا ہوں، اس کو کوئی اور رنگ نہ دیجئے گا۔ تو میرا یہ ان کلمات طیبات سے میرا خصوصی ذرا دلی محبت ہوگی، کیوں ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں اور میری ساری اولاد نسلیں جو ہیں، جو نے ایک مرتبہ پڑھا نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اگر ساری زندگی ہم شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہر اہل ایمان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب کے سال ثواب کے لیے کلمہ طیبہ اکٹھا کیا جاتا ہے، میرا اپنا ذرا ذوق ہے، تو بس یہ مختصر سے وقت میں 1 کھرب مرتبہ آپ کے سال ثواب کے لیے کلمہ طیبہ، 1 کھرب مرتبہ، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ بس اب دعا ہے، سب حضرات ایسا کریں، 1 مرتبہ لم شریف، 3 مرتبہ کل شریف، اور 11 مرتبہ درود شریف، اور 3 مرتبہ کلمات طیبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ارحم الراحمین، آج کے ہماری اس محفل کو قبول فرما۔ پاک پروردگار، اس میں جو کلمات طیبات پڑھ گئے انہیں قبول و منظور فرما۔ مولا جو حاضری ہوئی اسے قبول و منظور فرما، جو یہاں پڑھا گیا اسے قبول و منظور فرما، جو بیان کیا اسے قبول و منظور فرما، جو اصال ثواب کیا گیا اسے قبول و منظور فرما۔ مولا جو ختم مبارک کے لیے جو لنگر تیار کیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا اس سارے کلم کے ثواب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت والے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے حضور سید العالمین محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا صدقہ تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ انبیاء کرام کا صدقہ صحابہ کرام تمام بزرگان دین کے ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی غوث رضی اللہ کی بارگاہ پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کی بارگاہ پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ غوث العالمین حضور غوث بہاءالحق زکریا ملتانی اور حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند رحمۃ اللہ کی بارگاہ پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ پیش کرتے قبول و منظور
منظور فرما۔ حضرت مجدد الفسانی کی اولاد امجاد کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین، اس کلمہ طیبہ کے ثواب کو، اس لنگر کے ثواب کو، ان دوستوں احباب کے آنے کے ثواب کو کئی گنا کرتے ہوئے اپنی رحمت خاصہ کا صدقہ نبی کریم کی برکت سے، انبیاء کرام کی برکت سے، صحابہ کرام کی برکت سے، بزرگان دین کی برکت سے، اہل بیت اطہار کی برکت سے، مولا اللہ والوں کی برکت سے اس کو کئی گنا کرتے ہوئے حضور خواجہ محمد سلطان عالم رحمۃ اللہ کی بارگاہ پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ مولا ان کے خدمت سے حضور تاجدار گلہار حضور خواجہ عالم کی بارگاہ پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ مولا ان کے صدقے ہمارے حضور فقیہ اثر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید الاولیاء کی بارگاہ پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی احباب ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے، مولا سب کی ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ مولا آج کس مقدس گھڑی کا صدقہ مولا سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ مولا ان کے جرموں کا نہ دیکھ، ان کی خطاؤں کو نہ دیکھ، ان کی غلطیوں کو نہ دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ، اپنے لاڈلوں کے واسطے کو دیکھ، اپنے لاڈلوں کے ذکر کو دیکھ۔ مولا سب کی آج قبر منور کر دے، مولا سب کی قبر منور کر دے، سب کی قبر روشن کر دے۔ مولا جن کے ماں باپ زندہ ہیں لمبی عمر عطا کر دے، صحت و عافیت عطا کر دے، اپنی یاد کا مزہ عطا کر دے، اپنے ذکر کی دولت سے مالا مال کر دے۔ مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہم گناہوں سے لتھڑے ہوئے آج آئے ہیں، اللہ والے کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ مولا تیرے پیاروں سے سنا ہے جو گناہ گار آتا ہے اللہ والوں کی محفل میں آتا ہے، آتا تو گناہ گار ہے، جاتا وہ اللہ والا بن کے ہے۔ مولا آج ہم سب کو گناہ گاروں سے، خطا کاروں کی فرشتے نکال کے اپنے فرشتوں میں داخل کر لے۔ مولا کرم کر دے، رحم کر دے، فضل کر دے، ہمارا دین سلامت کر دے، ہمارا ایمان سلامت کر دے، ہم پہ کرم کر دے، ماں باپ پہ کرم کر دے، بہن بھائیوں پہ کرم کر دے، بیوی بچوں پہ کرم کر دے، دوست احباب پہ کرم کر دے، آل اولاد پہ کرم کر دے۔ مولا سب پہ کرم کر دے، ہر ایک کو جھولیاں بھر بھر کے عطا کر دے، ہر ایک کو جھولیاں بھر بھر کے عطا کر دے۔ مولا جتنے بھی حاضر ہیں جو تمنا لے کے آئے ہیں پوری کر دے، مولا جو تمنا لے کے آئے ہیں پوری کر دے، اور کسی کو محروم نہ فرما۔ تجھے تیری ذات کا واسطہ، تیری صفات کا واسطہ، تیرے پیاروں کا واسطہ، تیرے نبیوں کا واسطہ، تیرے رسولوں کا واسطہ، رسولوں کے امام کا واسطہ، تیرے ولیوں کا واسطہ، ولیوں کے سرتاج کا واسطہ، اولیاء کا واسطہ، اولیاء کے نیاز مندوں کا واسطہ، آج جن کی محفل ہے ان کا واسطہ، ان کے ذکر و فکر کا واسطہ، ان کے اخلاص و للہیت کا واسطہ، ان کی تربت انور کا واسطہ، ان کے مزار پر انوار کا واسطہ، ان کے امالہ، ان کی قبر انور کا واسطہ، ان کی مرکد مبارک کا واسطہ، ان کے دربار گوہر بار کا واسطہ، ان کی درگاہ معلیٰ کا واسطہ۔ مولا جتنے بھی حاضر ہیں کسی کو محروم نہ فرما، جولیاں بھر دے، مولا نسلیں سنوار دے، ہر ایک کی نسلیں سنوار دے۔ اور تیرا کیا جاتا ہے، تو تو کریم ہے، دینے والا ہے، جی بھر کے دیتا ہے، تو تو رحیم ہے، رحم فرماتا ہے تو اگلے پچھلے ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے، تو تو ستار ہے، آئے تو ہمارے کیا اگلی پچھلی نسلوں کے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، تو تو غفار ہے، مغفرت پہ آئے تو ہر ایک کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ تیری جناب میں عرض کرتے ہیں جتنے بھی حاضر ہیں مولا کسی کو محروم نہ کرنا، مولا سب کو معاف کر دے، سب کو معاف کر دے۔ مولا ان میں جو نیک ہے اس کے صدقے مجھ بدکار کو بھی معاف کر دے، کردار کو بھی معاف کر دے، غفلت شیار کو بھی معاف کر دے، مجھے اپنا بنا لے، سچا بنا لے، جتنے احباب ہیں سب کو اپنا بنا لے، سچا بنا لے، سجدہ کرنے والا بنا لے، سبحان ربی اللہ اللہ کہنے والا بنا لے، سبحان ربی اللہ کیفیت والا بنا لے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونے والا بنا لے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے رونے والا بنا لے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنی بارگاہ میں رونے والا بنا لے۔ مولا ہماری آخرت سنوار دے، مولا آخرت سنوار دے۔ مولا اب تو ٹانگیں قبر میں جا چکی، مولا 64 سال سے زیادہ ہو رہا ہوں، اے پاک پروردگار اب کتنا عرصہ اور رہوں گا، مولا مہربانی کرنا، مرتے وقت کلمہ نصیب کر دینا، مولا مرتے وقت کلمہ نصیب کر دینا۔ مولا جس گھڑی تو مجھ سے زیادہ خوش ہو کسی وجہ سے، وجہ بھی نہیں اپنے کرم سے خوش ہو، اس وقت مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ اور کریم اللہ کرم کر دے، اور رحیم اللہ رحم کر دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے، قبر کی گھڑی آسان کر دے،
قبر کی گھڑی آسان کر دے، جتنے بھی حاضر ہیں سب کی قبر کی گھڑی آسان کر دے مولا، قبر کی گھڑی آسان کر دے مولا، فرشتوں سے بچا لے مولا، اپنے عذاب سے بچا لے، اپنی گرفت سے بچا لے، اپنی گرفت سے بچا لے مولا، اپنے غضب سے بچا لے، اپنی ناراضگی سے بچا لے، تیرے کرم کے سوالی، تیرے رحم کے سوالی، تیری عنایتوں کے سوالی اور سوالی بن کے آئے ہیں، اور تیرے بارگاہ کے منگتے بن کے آئے ہیں۔ منگتوں سے یہ نہیں پوچھتے کیا لائے ہو، منگتا تو لینے کے لیے آتا ہے، اور نیلی چھت والے اللہ آج تجھ سے لینے کے لیے آئے، اور تجھے تیرے محبوب کے چہرے کا واسطہ آج ہماری جھولیاں بھر دے، بخت سنوار دے، اور شیالہ کے مالک آج ہماری جھولیاں بھر دے، آج بخت سنوار دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری غلطیاں معاف کر دے، ہمارے جرم معاف کر دے، اور کلمہ پھیرنے والے اللہ آج سب پہ مہربانی کر دے، اور سب پہ مہربانی کر دے، اور سب پہ مہربانی کر دے۔ آج ہم جھوٹے ہیں سچا بنا دے، بد کردار ہے کردار والا بنا دے، گناہگار ہے نیکوکار بنا دے، تیری بارگاہ میں آئے ہیں مولا، سب پہ مہربانی کر دے، ہماری آل اولاد پہ مہربانی کر دے، انہیں سیدھے رستے پہ چلا دے، صراط مستقیم پہ چلا دے، انہیں اللہ اللہ کرنے والا بنا دے، ذکر و فکر کرنے والا بنا دے مولا، جتنے بھی آئے ہیں سب کی مرادیں پوری کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حال بھائیوں کی پریشانیاں دور کر دے مولا، سب پہ مہربانی فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔